لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. دو چیزیں ہمارے ہاں سوسائٹی میں، گھر میں، ملک میں اصلاح کے لیے بہت ضروری ہیں. یہ دو چیزیں میری بتائی ہوئی نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں. ان دو چیزوں کو پلے باندھ لیں، زندگی سکون سے گزرے گی آپ کی. اگر آپ اپنی زندگی میں لے آئے تو آپ کی زندگی سکون سے، اگر قوم من حیث القوم اپنی زندگی میں لے آئی تو قومیں سدھر جاتی ہیں، سنور جاتی ہیں اس سے. دیکھو اس وقت ملکی حالات میں سب پریشان ہیں، کوئی کس کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہے، کوئی کسی پہ بلوا ڈال رہا ہے کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا. اگر ہم دو چیزوں کا اہتمام کر لیں، اپنی نجی زندگی میں بھی اور قومی سطح پہ زندگی میں بھی، بہت سارے حالات ہمارے سیدھے ہو سکتے ہیں. ایک، جب تک کسی خبر کی پوری تحقیق نہ ہو جائے، اور تحقیق ریسرچ پیپروں سے نہیں ہوتی، یہ خوب سمجھ لو. جو جھوٹ بولتے ہیں وہ ریسرچ پیپر بھی غلط لکھ سکتے ہیں. تحقیق ہمیشہ اس فیلڈ کے ماہرین سے، اگر کوئی علم کا شعبہ ہے اور اگر کسی کی ذات کے بارے میں الزام ہے تو اس ذات سے جب تک رابطہ نہ ہو جائے، یا اس کے قریبی متعلقین سے جب تک رابطہ نہ ہو جائے، وہ متعلقین جن کا اپنا مفاد نہ ہو، جب تک ان سے رابطہ نہ ہو جائے، کسی شخص کے، کسی ادارے کے، کسی قوم کے بارے میں رائے قائم بولو مت کرو. ایک طوفان بدتمیزی سوشل میڈیا پہ، ہر شخص ملک کے خلاف بکواس کر رہا ہے، ہر شخص ملک کے خلاف بول رہا ہے. مجھے ان بولنے والوں پر اشکال نہیں ہوتا، وہ تو ایجنٹ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اس کام کے لیے. اشکال ہوتا ہے نیچے کمنٹس دیکھ کے، لوگ اس کو سچ سمجھ رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں. ہر دوسرا کلپ آپ دیکھ لو، شارٹ کلپس آ رہے ہیں نا آج کل، اتنے ان کے ویوز ہیں، اتنے ملینز اور اتنے کمنٹس. تو اندازہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کو یہ پاور حاصل ہو گئی ہے، وہ ایک باقاعدہ فوج ہے، کسی بھی ملک کی ایک آرمی بن چکی ہے، جو حکومتوں کو گرا بھی سکتی ہے اور حکومتوں کو بنا بھی سکتی ہے. آپ بتاؤ کسی قوم کو ایک ایسی اندھی بحری قوت کے حوالے کر دیا جائے جسے مینج کرنے والا کوئی نہ ہو، جو بے لگام ہو، تو اس قوم کی تباہی ہے یا نہیں ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ. یعنی آپ جو پالیسیاں آپ کی جو ملک کی عوام سوچے گی، بنائے گی، وہ ایک آزاد سوشل میڈیا کے ذریعے، اور وہ سوشل میڈیا کو اس کو اجازت ہے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، اور اس جھوٹ کو پہچاننے والا، اس پہ تحقیق کرنے کی لوگوں میں صلاحیت نہیں ہے. کسی قوم کو ایسے میڈیا کے حوالے کر دیا جائے تو اس قوم کا بھیانک انجام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ملک ہمیشہ ملک جو چلانے والی قوتیں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ ایک منظم ادارے ہوتے ہیں یا منظم حکومتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، چاہے وہ فوجی ہوں. ہمیں اس سے بحث نہیں ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتے ہیں، وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، اس سے بھی ہمیں بحث نہیں ہے. لیکن کنٹرول اداروں کے ہاتھ میں ہوتا ہے یا حکومتوں کے ہاتھ میں. حکومت بھی ایک ادارہ ہے نا، ایک منظم، ایک مینجمنٹ کو حکومت کہا جاتا ہے. اگر سوشل میڈیا کے حوالے قوم کو کر دیا آپ نے، تو بھائی سوشل میڈیا پہ تو جو جتنا زیادہ وائرل ہوگا اس کا اثر اتنا زیادہ ہوگا. جو جتنا اچھا جھوٹ بولنا جانتا ہوگا اس کی بات اتنی زیادہ پھیلے گی. اچھا جھوٹ بولنا کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی آپ کہیں گے جھوٹ تو جھوٹ ہے، اچھا کیا؟ بہت لوگ بڑے اچھے طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں جو کہ آج کل بول رہے ہیں. میں اپنی بات کر لیتا ہوں. میرے بارے میں کلپ چلا ہے ابھی، ایک صاحب نے ڈراپ شپنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے
ایک تو یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لو، آج کل نا آپ کا کلپ وائرل اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک آپ اپنے کلپ میں 2-4 گالیاں مولویوں کے لیے نہ نکالو. آپ اس کے بغیر آپ کا کلپ چلتا ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں فلاں ہمارا نام لگا کے اتنے اپنے کلپ چلا رہا ہے، حالانکہ وہ ہمارا نام لگا کے چلا رہا ہوتا ہے. جھوٹ وہ بول رہا ہوتا ہے، بدنام کس کو کر رہا ہوتا ہے؟ دوسرے کو کر رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں یہ سوشل میڈیا پہ بڑے مشہور ہیں، فرض کریں میں نے کہا یہ دیکھو میرا نام لگا کے اپنے کلپ کو وائرل کر رہے ہیں. حالانکہ میرا مقصد یہ ہوگا کہ میں اس کا نام استعمال کروں تاکہ اس بہانے میرا یہ والا کلپ کیا ہو جائے، وائرل ہو جائے. اب لوگوں میں اتنی سینس نہیں ہوتی کہ ابے بھائی جو کام یہ کر رہا ہے، الزام تم کس پہ لگا رہے ہو؟ تم اس پہ لگا رہے ہو، حالانکہ اصل میں یہ چالاکی کر رہا ہے. لیکن یہ اتنا مکار اور اتنا چالاک ہے کہ اس کا مقصد تھا کہ میں مارکیٹ سے، میڈیا کی دنیا سے چونکہ شارٹ ہو گیا ہوں تو اب میں نے اپنے آپ کو وائرل کیسے کرنا ہے. تو بھائی کسی مشہور پہ کوئی الزام لگاؤ. اب الزام مل نہیں رہا تو یہ الزام لگا دو کہ یہ مشہور میرا نام استعمال کر کے مشہور ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چالاکی سمجھ رہے ہیں؟ ہوشیاری سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو ایک صاحب ہیں، وہ ڈراپ شپنگ کے حوالے سے انہوں نے کلپ بنایا میرے خلاف. سبھی علماء کے خلاف بنایا، میرے کیا. اس میں کہا ان علماء کو ڈراپ شپنگ کا کچھ پتا نہیں ہے، یہ گھروں میں بیٹھے ہیں، مسجدوں میں بیٹھے ہیں، مدرسوں میں بیٹھے ہیں اور ڈراپ شپنگ کو انہوں نے حرام کہہ دیا. اور پھر میرا نام لیا کہ 2014 میں مفتی طارق مسعود صاحب نے یوٹیوب کو حرام کہا، جس کی وجہ سے میرا اپنا چینل میں نے بند کر دیا. 2015 میں ان کا اپنا چینل بنا تو انہوں نے جائز کر دیا. تو یہ مولوی لوگ جب اپنے چکر میں ہوتے ہیں تو یوں کرتے ہیں اور فلانا، اور نیچے لوگوں نے اس کو نا لو یو اور پھول اور وغیرہ وغیرہ. کسی کو یہ میں دیکھ رہا تھا درجنوں کمنٹس میں کوئی ایک کمنٹس ہو جو اس سے مطالبہ کر لے کہ یہ جو تم نے مفتی طارق مسعود پہ الزام لگایا ہے اس کی کوئی ثبوت، کوئی دلیل کہ 2014 میں حرام کیا، 2015 میں حلال کر دیا. اور ڈراپ شپنگ کو ناجائز کہتے ہیں یہ لوگ. ان کو ڈراپ شپنگ کا کوئی پتا ہے ہی نہیں. اس میں بہت سارے الزامات ہیں. اور پھر آگے دیکھو یہ مولوی ایسے ہی ہے. یہ بالکل وہ اسٹائل ہے جو زلیخا کا اسٹائل تھا جب یوسف علیہ السلام پہ اس نے تہمت لگائی. زلیخا بند کمرے میں یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دیتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ہمارے پاس جو اللہ کا کلام پہنچا وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اس میں جو اللہ نے ہمیں خبر دی، جو نیوز تھی ہمارے پاس، وہ کیا تھی کہ کوشش کس نے کی ہے بدکاری کی؟ بول لو نا بھائی. زلیخا نے. یوسف علیہ السلام کا جگر تھا، ینگ، جوان اور انتہائی خوبصورت عورت. عزیز مصر کی بیوی کوئی بدصورت نہیں ہوگی، اور مصر کا حسن تو ویسے ہی مشہور ہے. کنوارے بھی ہیں، بہت طاقتور بھی ہیں. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا. قرآن کہتا ہے وسوسوں کی حد تک یا جذبات جو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی پیدا ہوئے. جوان تھے، رغبت پیدا ہوئی، لیکن کیا فرمایا؟ معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا. میں کیسے گناہ کروں، اس کے احسانات کا کیسے انکار کروں میں. اور دروازے کی طرف دوڑے بچنے کے لیے. دروازہ جیسے ہی کھلتا ہے القیا سیدہا لدى الباب. قرآن کہتا ہے کہ عورت نے اپنے شوہر کو دروازے کے سامنے پایا. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ میں پروپیگنڈے کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ کس طرح سے جھوٹے الزامات لگتے ہیں. الفیا سیدہا لدى الباب. اب زلیخا کا کانفیڈنس دیکھیں. اگر زلیخا اس زمانے میں ہوتی اور انسٹاگرام پہ اپنا ایک چینل بناتی اور توبہ نہ کی ہوتی اس نے اس جرم سے، جو تو آپ سوچو کہ اس وقت اس کو پیسے کھلا کے کتنے زبردست پروپیگنڈے اس کے ذریعے کروائے جا سکتے تھے. کیونکہ جھوٹ بولنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جھوٹ بڑے کانفیڈنس کے ساتھ بولیں. آپ اگر جھوٹ بولتے ہوئے ذرا سا آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، لوگ سمجھ جائیں گے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تو بڑے کانفیڈنٹلی آپ جھوٹ بولیں. تھوڑا ہنسیں بھی، مسکرائے بھی، اس طرح سے ہوتا ہے جھوٹ.
میں آج انہی لوگوں کو تھوڑا ایکسپوز کروں گا نا جو کیا کیا جھوٹ مارکیٹ میں سوشل میڈیا کے ذریعے چل رہا ہے. اور ہر دوسرا تیسرا کلپ یا تو ملک کے خلاف آئے گا, کنٹری کے خلاف, یا مولویوں کے خلاف. اس کا مطلب مولوی اور ملک میں کوئی مناسبت ہے, کچھ مناسبت ہے پاکستان میں اور مولویوں میں. لہذا دونوں کی پوری دنیا واٹ لگانا چاہتی ہے کہ نہ یہ ملک رہے نہ مولوی رہے. ان کو پتا ہے کہ اس ملک کو بچانے والا طبقہ صرف مذہبی ہے, باقیوں کی توندیں بھری ہوئی ہیں, ان کو کوئی شوق نہیں ہے, صرف مذہبی طبقہ ہے جو جانے دے گا اس کے لیے. مذہب کو ہٹا دے تو کیا بچے گا ہمارے پاس؟ موٹیویشن کہاں سے ملے گی ملک کے لیے جان دینے کی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.